बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। यूँ तो हमारी सियासी तारीख जो है वो भरपूर किस्म की पुरअमन जद्दोजहद से भरी पड़ी है, लेकिन ये भी सच है कि 9 मई हमारे लिए एक बदनुमा धब्बा और दाग है। और 9 मई वो यौम स्याह है जब एक सियासी जमात ने सियासत की बजाय इंतशार को फोकियत दी और अपने ही अदारों के खिलाफ चर दौड़ी। अब 9 मई से भी ज़्यादा ख़तरनाक मनसूबा पकड़ा गया है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है और इसके साथ साथ हमारी सियासत में बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, रवादारी ख़त्म हो चुकी है और पूरी सोसाइटी अदम बर्दाश्त के इस हद तक गिरफ्त में आ चुकी है कि अब ख़वातीन को गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं और इसके साथ साथ बात गंदी गालियों से, गालम गलोच से तेज़ाब गर्दी तक पहुँच चुकी है। ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है और इसके साथ साथ आपको बताना है कि जनाब साइफर केस में कौन सा बड़ा फैसला हुआ है। इससे पहले कि ये तफसीलात आपके साथ शेयर करूं, ये दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। तो जनाब वीडियो के आगाज़ में मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो जनाब लाहौर की मकामी अदालत इंसदाद दहशत गर्दी की जो अदालत है, उन्होंने एक बड़ा हुक्म जारी किया। उन्होंने मरियम की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा है कि जनाब इनको गिरफ्तार करके लाया जाए। यह मुकदमा है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब और मियाँ जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़। ये इश्तियाल अंगेज़ तकारीर का केस था जिसमें मरियम औरंगज़ेब पेश नहीं हो रही। तो आज अदालत ने एक बार फिर उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और पुलिस को हुक्म दिया है कि मासूफा को गिरफ्तार करके लाया जाए। हालांकि मुस्लिम लीग नून के लोगों का ये कहना है, ख्याल है आम लोगों का ये कहना है कि जी इस वक्त मुस्लिम लीग नून का स्टेटस जो है वही स्टेटस है जो कभी तहरीक इंसाफ का था। लेकिन मरियम औरंगज़ेब के नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी होना और पुलिस को ये कहना कि इनको गिरफ्तार करके लाएं, इसका मतलब फिर ये है कि जनाब वो लाडले वाला स्टेटस अभी भी इनके पास नहीं है। और अब देखें कि पुलिस उनको गिरफ्तार करके लाती है या फिर 9 दिसंबर को मरियम औरंगज़ेब आज खुद अपने वकला के साथ अदालत के सामने सरेंडर करती हैं। ये आने वाले चंद रोज़ में हकीकत आपके सामने आ जाएगी। और जनाब इसके अलावा शहजाद अकबर साहब ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है, बल्कि इल्ज़ाम आयद कर दिया है। शहजाद अकबर वही शख्सियत हैं जो पाकिस्तान में इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उनके मुशीर से मुतल्लिक एहतसाब थे और मसूफ हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जो सियासी मुखालफीन हैं उन पर ताबड़तोड़ हमले करते थे और दावे करते थे कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं। आज वही मुखालफीन जिनके खिलाफ कल केस दायर किए जा रहे थे और सबूतों के दावे किए जा रहे थे, आज उनको अदालतें अदम सबूत की बिना पर बरी कर रही हैं और ये करार दे रही हैं कि इनके खिलाफ माजी में होने वाली जो कार्रवाइयाँ हैं वो किसी इंतकामी कार्रवाई का इशारा दे रही हैं। तो शहजाद अकबर साहब जो कि इस वक्त खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार किए लंदन में मुकीम हैं, उनको किसी ने वहाँ पे भेजा नहीं है, बल्कि अदालतें उनको बुला रही हैं और उनको कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे आएँ और आपके खिलाफ जो केसेस हैं उनका सामना करें। लेकिन मसूफ वहाँ पे खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार किए हुए हैं और अब उन्होंने ये ख़तरनाक दावा कर दिया है कि यूके में उन पर एसिड अटैक हुआ है, यानी कि तेज़ाब फेंका गया है जी मसूफ पर। उन्होंने इस हवाले से ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि उनके घर का दरवाज़ा जो है वहाँ पर उसको नॉक किया गया, कोई डिलीवरी बॉय था वो आया और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन पर तेज़ाब फेंक दिया गया और उनकी तबीयत ख़तरे मतलब ठीक है, वो उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। उनकी बेगम और उनकी फैमिली के दीगर अफराद जो हैं वो इस अटैक में महफूज रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि उनके चेहरे का एक हिस्सा जो है वो डैमेज हुआ है। अब ये वाक़या होना जो है वो काबिल मज़म्मत भी है, लेकिन ये यूके में वाक़या का मतलब ये है कि मुझे तो खैर इसका पूरा यकीन है कि वहाँ पे जिस बंदे ने ये हरकत की वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि वहाँ की पुलिस जो है वो पंजाब पुलिस नहीं है या पाकिस्तान की पुलिस नहीं है कि जी यहाँ पे शायद कोई मुकम्मका हो जाएगा या बंदा जो है वो गायब हो जाएगा, तो वहाँ पे इंसाफ तो मिल जाएगा। लेकिन ये अदम बर्दाश्त का रवैया भी तहरीक इंसाफ की देन है इस मुआशरे को। इस मुआशरे ने तकरीबन कोई 2 दहाइयों तक ऐसा रवैया जो है इसको बर्दाश्त किया था और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाया। लेकिन हमारी जो सियासी क़यादत है उनको बिलाखिर ख्याल आया और मियाँ नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने मिलकर मिसाक जमहूरियत किया और मुल्क में एक रवादारी की सियासत को आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया, जिसके बाद हमने देखा कि शायद वो जो तलखी थी, सियासी तलखी, वो कम हुई
اور سوسائٹی میں کچھ بہتری بھی آئی، رویوں میں چینج آیا نا۔ جب لیڈر ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں تو پھر ان کے جو کارکنان ہیں وہ بھی اشتعال انگیزی نہیں کرتے۔ لیکن عمران خان نے جس طرح اپنے مخالفین کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی اور ان کے خلاف بے بنیاد پراپیگنڈا کیا اور ان کو مخاطب کرنے کے لیے بد تہذیبی کا سہارا لیا، اس کا خمیازہ یہ ہوا کہ ہماری سوسائٹی میں ایک بار پھر جو عدم برداشت ہے وہ بڑا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اب ایک دوسرے کی بات بھی برداشت نہیں کرتے، مذاق تک برداشت نہیں کرتے، اور سیاسی اختلاف تو بھائی سیاسی اختلاف دشمنیوں تک بڑھ چکا ہے۔ اور یہ واقعہ اسی کی دلیل ہے۔ عمران خان کے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا، کیا لوگوں کو جوتے نہیں مارے گئے، سیائیاں نہیں پھینکی گئیں؟ کیا اس وقت کے وفاقی وزیر لوگوں کو مختلف اجتماعات میں لوگوں کے سامنے تھپڑ رسید نہیں کر دیا کرتے تھے؟ تو یہ جو رویہ اور یہ جو کلچر دیا ہے عمران خان نے، یہ اس کا خمیازہ آج پوری سوسائٹی جو ہے وہ بھگت رہی ہے۔ لیکن میں کسی صورت اس کی سپورٹ نہیں کر رہا۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے، میں نے کہا کہ یہ قابل مذمت ہے اور اس کے ذمہ داران جو ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اور جناب اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں کہ پاکستان میں بھی اس قسم کے واقعات جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا نا، مطلب پیچھے ہوئے آج بھی ایک واقعہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ واقعہ بھی چونکہ اسی طرح مکافات عمل ہے نا، لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے یار۔ یہ کوئی آپ ایک اچھا جو ہے وہ کوئی روایات قائم نہیں کر کے جا رہے۔ آج بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں آمد کے موقع پر، چونکہ آج عمران خان کا وہاں پہ القادر کا کیس بھی تھا، خیر القادر کے کیس میں عمران خان کا جو جسمانی ریمانڈ تھا، نیب کی استدعا، وہ مسترد کر دی گئی ہے، انہیں جوڈیشل کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں اس سے آگے کاروائی جو ہے وہ کیسے بڑھتی ہے، لیکن یہ جیل ٹرائل تھا اور جیل میں ہی ان کو پیش کیا گیا۔ اس موقع پہ بشرا بی بی بھی جیل میں جو ہے وہ گئی ہیں، لیکن جب بشرا بی بی وہاں پہنچی تو ان کو گندی گالیاں دی گئی ہیں، ایک عورت کی تذلیل کی گئی ہے، اور وہاں پہ نعرے لگائے گئے۔ بشرا بی بی کو دیکھنے کے بعد لوگ وہاں پہ جو موجود تھے انہوں نے کالا جادو نامنظور، کالا جادو نامنظور کے نعرے لگائے۔ ایک خاتون کو دیکھ کے اس طرح کی نعرے بازی جو ہے وہ کوئی بہتر جو ہے ہم سوسائٹی کا اشارہ نہیں دے رہے کہ جی ہم با ادب یا با تہذیب لوگ ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو اس رویے سے جان چھڑائی تھی، پاکستان نے اس رویے سے بڑی مشکل جو ہے وہ خود کو بچایا تھا، اور ہم ایک تہذیب کے دائرے میں آگے بڑھ رہے تھے۔ عمران خان نے اپنے اس وہ جو کہتے ہیں نا 26-27 سالہ سیاسی جدوجہد ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس 26-27 سالہ سیاسی جدوجہد میں عمران خان نے جو نسل پیدا کی ہے نا، وہ بدتمیز نسل پیدا کی ہے، اور اس بدتمیزی کی وجہ سے ہماری پوری سوسائٹی جو ہے وہ اب اس کی گرداب میں ہے۔ جب آپ اپنے سیاسی مخالفین کو اوئے توئے کے لفظ سے مخاطب کریں گے، اور جب آپ یہ کہیں گے کہ میں ایک وزیر اعظم کی طور پہ نا، یار وہ تب وزیر اعظم نہیں لگ رہا تھا، تب وہ مولا جٹ کے سٹائل میں گنڈاسا پکڑے ہوا بندہ لگ رہا تھا، وہ جدھر مرضی وہ آستینے چڑھا کہتا تھا میں ان کو جا کے دیکھ لوں گا، کبھی منہ پہ ہاتھ پھیرتا بچوں کی طرح، میں ان کے AC اتروا دوں گا، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، اوے نواز شریف، اوے فلاں اوے فلاں۔ یار یہ اب اس کا اثر یہ ہے کہ تحریک انصاف والے اپنے جو مخالفین ہیں، جن کا سیاسی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ان سے، وہ ان کو بھی اسی طرح مخاطب کرتے ہیں، اور ان کی نظر میں وہ شخص جو ہے وہ کوئی مطلب باعزت شخص نہیں ہے، اس کو مخاطب بھی وہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ اب آپ کسی کو گالی دیں گے تو دوسرا گالی دے گا، اور جب اس کلچر کو آپ نے پروان چڑھایا تو آج اس کا خمیازہ آپ کے سامنے بھی نظر آ رہا ہے کہ بشرا بی بی بھی جب گزرتی ہیں تو ان کو اس طرح سے مخاطب کیا جاتا ہے کہ اس معاشرے میں عورت کو اس طرح مخاطب نہیں کیا جاتا، کبھی عورتوں کے خلاف اس طرح نعرے بازی نہیں کی جاتی، لیکن ان کو کالا جادو نامنظور اور جادوگرنی نامنظور اور بھی بہت سارے جو ہے وہ غلیظ قسم کے نعرے بھی لگائے گئے، اور جو گند ان کے سابق شوہر خاور فرید مانیکا نے ڈال دیا، اور جو گند جو ہے وہ کتی چکا جو ہے وہ ہاجرہ کی کتاب نے ڈال دیا۔ اب یہ کس طرف جا رہا ہے یہ معاشرہ، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ پوری سوسائٹی کے لیے خطرناک سائن ہیں، اور آنے والا وقت اگر ان کو کنٹرول نہیں کیا گیا، یعنی کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہماری جو اپنا لیڈرشپ ہے، انہوں نے ایک بار پھر حالات کا جو نزاکت ہے اس کا ادراک کرتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی یا کوئی ایسا چارٹر سائن نہ کیا یا چیزیں طے نہ کی، تو بھائی یہ سوسائٹی تو بہت برے حالات کا شکار ہو جائے گی۔ یہاں پہ تو خانہ جنگی سے بھی خیر برے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، جس طرح کی صورتحال ابھی ہم دیکھ رہے ہیں،
تو لہٰذا اس پہ ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کی لیڈرشپ کو یہ اس چیز کو سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اس سوسائٹی کو بہتر کیسے کرنا ہے۔ اور جناب اور اس سے بھی خطرناک چیز جو ہے وہ بھی پکڑی گئی ہے، یعنی کہ یہ تو تھا آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ سبق ہی نہیں سیکھ رہے۔ یعنی کہ تحریک انصاف نے 9 مئی جیسی سازش پاکستان میں کی، اس کے تمام ایویڈنس موجود ہیں، اب تو چیزیں ساری کھل گئی ہیں، کیا کچھ کرنا یہ چاہ رہے تھے، اور اس کے بعد ان کے خلاف جس طرح کا کریک ڈاؤن کیا گیا، ابھی تک ان کے لیے کسی قسم کا ریلیف نہیں ہے، اب بھی اس سے باز نہیں آ رہے، چونکہ تحریک انصاف اپنی اس ڈگر پہ قائم ہے۔ آپ دیکھ لیں خیبر پختونخوا میں جس طرح کا رویہ اپنایا جا رہا ہے اس کا کیا اثر پڑے گا۔ اور جناب اب خبر یہ سامنے آئی ہے، رپورٹ سامنے آ چکی ہیں کہ عمران خان کی جو کل پیشی ہے یہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے اسلام آباد والا، وہاں پہ ان کی سائفر کیس کی پیشی ہے، اور عدالت نے آرڈر جاری کیا تھا کہ عمران خان کو عدالت کے سامنے جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا جائے۔ تو کل تک یا ابھی تک جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تو ابھی تک نیا کوئی آرڈر نہیں ہے، یعنی کہ وہ آرڈر موجود ہے، اور خبر یہ ہے کہ کل عمران خان کی جب پیشی ہونی ہے تو ہونا جیل ٹرائل ہی ہے۔ یعنی کہ جناب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے یہ جو پلان سامنے آیا ہے کہ پیشی کے موقع پر وہ حالات کو خراب کریں گے، یہاں پہ جو ہے وہ دنگا فساد کیا جائے گا، اور جس میں جو ہے وہ انسانی کوئی المیہ بھی جنم لے سکتا ہے، لہٰذا اس سے بچنے کے لیے عمران خان کا ٹرائل جیل میں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ممکن ہے جب یہ ویلاگ آپ سن رہے ہوں، آپ کے پاس ہو، تب تک کوئی باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے، نہیں ہوا تو کل صبح سے پہلے نوٹیفیکیشن آ جائے گا اور عمران خان کا جیل میں ہی ٹرائل ہوگا۔ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین اڈیالہ جیل جائیں گے اور عمران خان کا وہاں پہ ایک بار پھر سائفر کیس کا ٹرائل شروع ہوگا، اور اعظم خان وہ شخصیت ہیں جو کہ وعدہ معاف گواہ ہیں، اور اس میں دیگر لوگ جو وعدہ معاف گواہ ہیں وہ عدالت کے سامنے ہی بالآخر پیش ہوں گے۔ یعنی کہ اب ڈیو پروسیس بھی مکمل کیا جائے گا، اور وہیں پہ عمران خان کے خلاف کیس کی جو ہے وہ سماعت بھی ہوگی، اور 4 ہفتوں میں اس کیس کا جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ دیکھیں سزا عمران خان کو کیا ہوتی ہے، یہ تو عدالتیں ایون کہ سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور مختلف جو وکیل ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو پھانسی یا عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے، لیکن آنے والا وقت جو ہے وہ بتائے گا عمران خان کے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے، چونکہ خصوصی عدالت نے فیصلہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آئین اور قانون کو سامنے رکھ کر کرنا ہے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔